کبھی کبھی محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت چھوڑ دینے کا حوصلہ بھی مانگتی ہے۔ یہ کہانی ہے حورین اور زیان کی۔ دو دل جو ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ حورین نے زیان کو اس وقت آخری بار دیکھا تھا جب اس کی ماں نے کہا، یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے، اس کے ساتھ کوئی مستقبل نہیں۔ زیان خاموش تھا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکایت، بس دو آنکھیں جن میں محبت سچ مچ بول رہی تھی۔ حورین چلی گئی، وقت گزرتا گیا، زیان نے بار بار فون کیا، پیغام بھیجے، مگر جواب صرف خاموشی تھی۔ حورین کو آج بھی یاد ہے وہ رات جب زیان نے کہا تھا، اگر تم کہو تو میں یہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں، مگر تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور آج وہی دنیا زیان کے بغیر حورین کی تھی، مگر خالی لگتی تھی۔ 5 سال گزر گئے۔ ایک میڈیکل کانفرنس میں اسٹیج سے ایک نام پکارا گیا، ڈاکٹر زیان ملک۔ حورین کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ وہی زیان تھا، وہی مسکراہٹ، مگر آنکھوں میں تھکن اور درد چھپا ہوا تھا۔ زیان نے مائیک اٹھایا اور کہا، کچھ لوگ دل میں اتر جاتے ہیں، پھر کبھی وہاں سے نکلتے نہیں۔ شاید آج بھی کوئی میری کہانی سن رہا ہے، جس نے میری محبت کو مجبوری سمجھ لیا تھا۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ زندگی میں سب کچھ واپس مل سکتا ہے، مگر محبت اگر وقت پر چھوڑ دی جائے تو بس یاد بن کر دل میں رہ جاتی ہے۔ تم واپس آ سکتے ہو، حورین نے دل میں کہا، مگر زبان کچھ نہ کہہ سکی۔ حورین اور زیان کی محبت کا ادھورا سفر۔ 5 سال گزر گئے۔ لوگ کہتے ہیں وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، مگر کچھ چہروں کی یاد دل کی دیواروں پر لکھی رہتی ہے۔ حورین نے زیان کو دیکھا تو آنکھیں برسنے لگیں، مگر زبان پر خاموش۔ حورین کو وہ رات یاد آئی جب اس نے زیان کو آخری میسج لکھا تھا، مجھے تم سے محبت ہے، لیکن میں اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ شاید ہم صرف دعاؤں میں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ زیان نے جواب نہیں دیا تھا، بس سین لکھا آیا۔ وہ چیٹ آج بھی حورین ڈیلیٹ نہیں کی۔ کانفرنس ختم ہوئی، لوگ جا چکے تھے، مگر حورین کا دل وہی اٹکا ہوا تھا۔ زیان کیفے کے کونے میں بیٹھا تھا، کافی کے ساتھ۔ اسی لمحے حورین نے خود کو پہلی بار کمزور پایا اور قدم بڑھا دیے۔ زیان، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ زیان نے سر اٹھایا، حیرانی، سکون اور تھوڑا سا اداس اس کی آنکھوں میں تھا۔ تم؟ اس کے لہجے میں شکایت نہیں تھی، بس وہ سوال تھا جو برسوں سے دل میں دفن تھا۔ مجھے معلوم ہے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں اب نہیں رہ سکتی۔ یہ خالی پن، یہ پچھتاوا، یہ سب کچھ اندر سے توڑ رہا ہے۔ زیان نے آہستہ سے کہا، کاش تم یہ سب اس دن کہہ دیتی تو آج تمہاری انگلی میں کسی اور کی انگوٹھی نہ ہوتی۔ حورین نے آنکھیں جھکا لیں، آنسو ضبط نہیں ہو سکے۔ میں طلاق لے چکی ہوں زیان، سب ختم ہو چکا ہے، مگر دل میں صرف تم باقی ہو۔ زیان خاموش رہا، کچھ دیر بعد بولا، محبت میں واپسی کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ تم سچ میں لوٹنا چاہتی ہو یا نہیں۔ کہتے ہیں محبت اگر سچی ہو تو ایک بار نہیں بار بار لوٹ آتی ہے، لیکن معاشرہ درمیان میں آ جائے تو وہی محبت امتحان بن جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے زیان اور حورین کی، جنہوں نے وقت کے بعد پھر سے قریب آنے کی کوشش کی، مگر اس بار رکاوٹ صرف دوری نہیں بلکہ لوگوں کے سوال تھے۔ کچھ دن بعد حورین اور زیان ایک پارک میں ملے، خوشگوار دھوپ، ہلکی ہوا، اور ان دونوں کے چہرے پر کچھ سکون سا تھا۔ تم نے مجھے اس دن رکنے دیا، حورین نے آہستہ سے کہا، اب میں پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی۔ زیان مسکرایا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سوال چھپا ہوا تھا، کیا تم نے اپنے گھر والوں کو سب بتا دیا؟ ہاں، اور انہوں نے وہی کہا جو دنیا ہمیشہ کہتی ہے، طلاق یافتہ لڑکی کو دوبارہ عزت کون دے گا؟ زیان کا دل ٹوٹا، لیکن زبان پر بس یہ تھا، میں دوں گا۔ زیان نے اپنی ماں کو حورین کے بارے میں بتایا۔ ماں نے غصے سے کہا، طلاق لے چکی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ زیان، تمہیں کیا کسی بہتر، نیک اور عزت دار لڑکی سے شادی کرنی چاہیے؟ زیان نے جواب دیا، ماں، عزت دار وہ ہوتی ہے جو جھوٹا رشتہ نہیں، سچ کے ساتھ زندگی کو جینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ حورین نے ایک دن زیان کو میسج کیا، اگر تمہیں لگے کہ میرے ساتھ چلنا مشکل ہے تو رک جاؤ، میں اب کسی اور کی جدائی کے لیے تیار نہیں ہوں۔
زیان نے صرف ایک لائن بھیجی، کل نکاح ہے، مولوی صاحب 4 بجے آئیں گے، تم تیار رہنا۔ نکاح کے دن بہت کم لوگ موجود تھے، نہ بینڈ تھا نہ ہال، بس 2 لوگ تھے جن کے دلوں میں سچ تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کے وقت پوچھا، قبول ہے؟ زیان نے مسکرا کر کہا، ہر زندگی میں، ہر جنم میں قبول ہے۔ اور حورین کی آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا جو گواہ تھا کہ محبت ہارتی نہیں، بس وقت لیتی ہے۔ تو بتائیے آپ کو میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔